ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ امریکہ کے وسط مغربی اور جنوبی ریاستوں میں طوفانوں نے تباہی مچا دی۔ سب سے زیادہ نقصانات ریاست اوکلاہوما، الینوائے، انڈیانا، مسیسپی اور ٹینیسی میں ہوا ہے۔ طوفانوں کی وجہ سے 7 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہیں۔ درجنوں افراد اسپتال میں داخل ہیں جبکہ وسیع پیمانے پر املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی کی حمایت سے ان کے بھائی کی جانب سے پارلیمنٹ میں نیا قانون پیش کیا گیا ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت اٹلی کی سرکاری کمیونیکیشن میں انگریزی یا دیگر غیر ملکی زبانوں کے الفاظ استعمال کرنے پر 1 لاکھ یورو تک جرمانہ عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تاہم خصوصی طور پر انڈومینیا یا انگریزی زبان کے الفاظ کے استعمال کو اطالوی زبان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ تو اور بھی بدتر ہے کیونکہ برطانیہ اب یورپی یونین کا بھی حصہ نہیں۔ بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ اٹلی میں کام کرنے والی کمپنیوں کو بھی سرکاری ڈاکیومنٹیشن میں انگریزی زبان کے الفاظ استعمال نہ کرنے کے لیے پابند بنایا جائے۔ نامور عالم دین مفتی تقی عثمانی نے موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال میں سیاستدانوں اور دیگر اداروں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنے کا مشورہ دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس لیے اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام و بادشاہ افراد کا فرض ہے کہ وہ اس قرآنی حکم پر عمل کر کے رہنماؤں کو ساتھ بٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات کی خبروں پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی یا تجارتی تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان کی اسرائیل پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب ترجمان وزارت تجارت نے کہا کہ پاکستان اسرائیل تجارت شروع ہونے کی افواہیں سراسر پروپیگنڈا ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکن جوش کانگریس کی پریس ریلیز کو غلط طریقے سے منسوب کیا گیا ہے۔ پریس ریلیز میں پاکستان اسرائیل تجارت کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ ترجمان وزارت تجارت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نہ تو تجارتی تعلقات ہیں نہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کو مالی فراڈ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ کی ہدایات کے مطابق زائرین نامعلومات پیغامات اور لنکس کو نظر انداز کریں۔ دھوکے کا شبہ ہو یا فراڈ ہو جائے تو فوراً بینک اور متعلقہ حکام کو آگاہ کریں۔ سعودی حکام کی جانب سے زائرین کو ہدایت دی گئی ہے کہ سعودی عرب آنے والے زائرین 60,000 ریال سے زیادہ رقم نہ لائیں۔ کراچی میں پہلے عشرے کی طرح رمضان مبارک کے دوسرے عشرے میں بھی گیس کی قلت ہے۔ گیس کی قلت کے باعث شہری شدید پریشان ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے دوران روزہ نہ رکھنے والے بچے، بیمار اور بزرگ شہریوں کو کھانے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں گیس لوڈ شیڈنگ زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ حکومت نے رمضان میں گیس ریلیف کا اعلان کیا تھا لیکن ریلیف کی جگہ مزید تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں کوہ سلیمان رینج میں موسلا دھار طوفانی بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی کلومیٹر علاقے میں بڑی تعداد میں مسافر بسیں اور چھوٹی گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مابین ٹریفک معطل کر دی گئی ہے۔ 4 سالہ بچے نے رحم دلی پر کتاب لکھ کر دنیا کے سب سے کم عمر مصنف کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ گینس ورلڈ ریکارڈز کے مطابق 4 سالہ بچے کا نام سعید الرشید ملمحری ہے۔
اس کا تعلق ابوظہبی سے ہے۔ سعید رشید کی اس وقت درست عمر 4 سال ہے اور ننھا مصنف کتابیں لکھنے کا شوقین ہے۔ اس نے دی ایلیفینٹ سعید اینڈ دی بیئر کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ گینس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق سعید نے اپنا عالمی ریکارڈ 9 مارچ 2023 کو بنایا تھا، جس کے بعد سے سعید کی کتاب کی 1000 کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ یہ کہانی رحم دلی اور دو جانوروں کی لازوال دوستی پر مبنی ہے۔ گزشتہ روز جیل سے رہا ہونے والے کانگریس کے رہنما اور سابق ٹیسٹ کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے بھارت میں مرکز کی حکمران جماعت بی جے پی اور بھارتی پنجاب کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کا جیل سے رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، بھارت میں جمہوریت زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور ادارے غلام بن چکے ہیں۔ پنجاب میں صدارتی راج لگانے کی سازش کی جا رہی ہے، پنجاب کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ نوجوت سنگھ سدھو کو گزشتہ روز تقریباً 10 ماہ کی قید کے بعد جیل سے رہا کیا گیا تھا۔